السلام علیکم ناظرین و سامعین، ہماری ویڈیو کے پہلے 5 منٹ میں چینل پر جو وظائف اپلوڈ ہو رہے ہیں ان کے مؤثر اور مجرب اور ان کا فائدہ ہو، اس کے لیے چند شرائط پیش کی گئی ہیں۔ اگر آپ ان شرائط کو سن چکے ہیں، ان شرائط کے مطابق وظائف کر رہے ہیں، تو پھر آپ 5 منٹ کے بعد ویڈیو دیکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے اس چینل کا مقصد اس پرفتن دور میں، جہاں ہر جگہ دین کے نام پر دنیا کمانے کے نت نئے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں جو کہ علم و علماء سے دوری کا سبب بنتے جا رہے ہیں، ضروری تھا کہ امت کو گمراہی و برا روی سے بچا کر کتاب و سنت کی مسند دواؤں اور وظائف کی طرف رہنمائی کر دی جائے، جو اعمال و افکار کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ باطنی انقلاب کا بھی ذریعہ بنے۔ عملیات کے میدان میں عرصہ دراز سے کام کرنے کے دوران آنے والے مریض حضرات سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نے پہلے کون سا علاج کروایا ہے اور کون سے وظائف پڑھے ہیں، اکثر مریض ایسے ہیں جو ایسے وظائف بتلاتے ہیں جن کو سن کر حیرت ہوتی ہے کہ اتنے مشکل اور اتنے سخت عملیات اور بعض اوقات شرکیہ وظائف کر کے لوگ کیسے اپنا عقیدہ روحانی و قرآنی علاج کے نام پر خراب کر رہے ہیں کہ بتایا روحانی علاج جا رہا ہے، قرآنی علاج بتایا جا رہا ہے، لیکن لوگ اپنا عقیدہ خراب کر رہے ہیں اور شرکیہ وظائف کر رہے ہیں، بجائے اپنی آخرت کو اور دنیا کو سنوارنے کے اور بگاڑے ہیں۔ تو ان باتوں کو پیش نظر رکھ کر عرصہ دراز سے خواہش تھی کہ ایسا چینل ہونا چاہیے جس میں قرآن و سنت اور اسلاف کے مسند وظائف کو اعلیٰ عبارت طباعت کے ساتھ پیش کیا جائے۔ تو اللہ جل شانہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن ہے ریڈ کلر کا، اسے پریس فرما لیجئے تاکہ جیسے ہی ہماری نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو فوری نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اس کے ساتھ ایک بیل بٹن ہوتا ہے، اسے پریس فرمائیں گے تو جیسے ہی ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کو فوری نوٹیفیکیشن مل جایا کرے گا۔ انتہائی مسند وظائف انشاءاللہ اپلوڈ کیے جائیں گے۔ تو ناظرین، ایک بات عرض کرتا چلوں، عمومی طور پہ شکایت کی جاتی ہے وظائف کرتے ہیں اثر نہیں ہوتا، تو ہمارے وظائف میں اثر کیوں نہیں ہوتا؟ وظائف کا فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ ہم وظائف کرتے ہیں، بڑی محنت سے کرتے ہیں، پھر بھی کوئی اثرات نہیں پڑتے زندگی میں۔ ان کی مین وجہ کیا ہے؟ وظائف کے اثرات نہیں ہوتے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم کسی ڈاکٹر سے مثال کے طور پر میڈیسن لینے جاتے ہیں اور میڈیسن لے کر ہم وہ جو احتیاط بتاتا ہے، پرہیز بتاتا ہے، وہ نہیں کرتے، تو جو آرام ایک دن میں آنا ہے وہ ایک ہفتے میں بھی، ایک مہینے میں بھی نہیں آئے گا۔ پرہیز ضروری ہے۔ تو اسی طرح روحانی عملیات میں جہاں روح کا علاج ہے، روح کی بیماریوں کا علاج ہے اور ہماری پریشانیوں کا علاج ہے، ان میں بھی احتیاطیں ہیں۔ آپ اگر جو میں عرض کرنے لگا ہوں 5 شرائط ہیں، اگر آپ ان 5 شرائط کو پورا کر لیں تو انشاءاللہ آپ جو بھی وظیفہ کریں گے آپ کو انشاءاللہ پہلے دن ہی اس کے اثرات محسوس ہوں گے، آپ کو پہلے دن ہی اس کا فائدہ محسوس ہوگا۔ یہ انشاءاللہ ہمارے اعمال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہمارا اللہ کے ساتھ کتنا تعلق ہے، ہمیں یقین کتنا ہے۔ تو میں مختصراً عرض کرتا چلوں، پہلی شرط کیا ہے کہ ہماری مکمل توجہ اللہ جل شانہ کی ذات کی طرف ہو، ہمارا اور کسی کی طرف دھیان نہ ہو کہ میرے مسائل کو حل کرنے والی صرف اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ جل شانہ پر توکل اور اعتماد کرنا کہ مرض دینے والا، شفا دینے والا، مصیبت بھیجنے والے اور اس سے نجات دینے والے، مسئلہ بھیجنے والے، اس سے بچانے والے صرف اللہ جل شانہ ہیں، اللہ ہی بچا سکتے ہیں۔ اس بات پر ہمارا توکل ہو، یقین ہو۔ پہلی چیز اللہ کی طرف توجہ، دوسری چیز اللہ جل شانہ پر توکل، تیسری چیز جب آپ وظیفہ کرتے ہیں تو کچھ صدقہ و خیرات ضرور کریں، صدقہ دیا کریں، کوئی ضرورت مند ہے اس کو دے دیں، ضرورت مند نہ ملے، جہاں جیسے عمومی طور پہ آج کل جو مانگنے والے ہیں پیشہ ور ہیں، اگر نہ ملے تو مساجد میں دے دیا جائے، مدارس میں دے دیا جائے، تھوڑا ہی کیوں نہ ہو دیا ضرور جائے صدقہ۔ اور چوتھی چیز، فرائض کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں اور اپنی صحت و عافیت کے لیے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں خصوصی دعائیں کرنا۔ فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام، فرائض تو چھوڑنے ہی نہیں، فرائض چھوڑ کے وظیفہ کریں گے کوئی فائدہ نہیں، آپ کو پھر کوئی اثرات نہیں ہوں گے۔ اگر فرائض چھوڑ کر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے کسی عمل سے تو آپ جان لیجئے کہ وہ شرکی عمل ہے، اس سے آپ کو فرائض کو چھوڑ کر یہ عملیات کرنا ویسے فائدہ نہیں ہو سکتا جو واقعی صحیح عمل ہے، روحانی عمل ہے۔ اور پانچویں چیز توبہ استغفار کی کثرت کرنا، استغفار اللہ جل شانہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا،
یہ بہت ضروری ہے۔ ان 5 کاموں کو کرتے ہوئے آپ جب بھی کوئی عمل کریں گے اس کا فائدہ آپ کو پہلے دن محسوس ہوگا۔ دم تعویذ کے لیے ہر وہ مسلمان جو 5 وقت کا نمازی ہو اور شرعی احکام کا پابند ہو، وہ خود اپنے آپ کو، اپنے گھر کے تمام افراد کو بھی دم کر سکتا ہے۔ البتہ ہر وظیفہ یقین و استحضار اور خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ وظائف کا فائدہ فرائض کی ادائیگی پر موقوف ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ فرائض کی ادائیگی کے بغیر وظائف کا فائدہ آپ کو نہیں ہوگا۔ ناظرین و سامعین، شرائط کے بعد ہم آج کے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا آج کا عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو ویزا حاصل کرنے کے لیے بہت پریشان ہیں، پیسے جمع کرا دیے لیکن ویزا حاصل ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ جن کو پیسے دیے ہیں وہ بھی مزید انتظار کے لیے کہہ دیتے ہیں، کبھی کوئی جواب دے رہے ہیں، کبھی کوئی جواب دے رہے ہیں۔ الجھنوں کا باعث بنا ہوا ہے، رکاوٹ ہی رکاوٹ ہے۔ تو جو میں عمل لے کر آیا ہوں، آپ نے جب اس عمل کو کرنا ہے تو اس عمل کے مکمل ہونے تک انشاءاللہ اللہ جل شانہ آپ کے لیے آسانیاں فرما دیں گے اور اللہ پاک آپ کے لیے ویزے کا انتظام فرما دیں گے۔ عمل کی اجازت کے لیے شرائط اور ترتیب بتاتا چلوں۔ عمل کی اجازت کے لیے شرائط تو یہ ہیں، پہلی چیز نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ 5 وقت نماز کے اہتمام کے بغیر اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسری چیز، عمل کرتے وقت باوضو ہونا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد ترتیب عمل کیا ہے؟ پہلے دن جب آپ نے عمل کرنا ہے تو شروع اور آخر میں 313 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھنا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیجئے۔ دوسرے دن سے لے کر 14ویں دن تک 2 ہفتے کا یہ عمل ہے، اور آپ کا مسئلہ 1 دن میں بھی حل ہو سکتا ہے، 2 دن میں بھی حل ہو سکتا ہے، انشاءاللہ 14 دن میں تو ضرور حل ہو جائے گا۔ ترتیب عرض کرتا چلوں۔ آپ نے پہلے دن 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد قرآن پاک کی آیات، اس میں سے ایک حصہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، آپ نے اس کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے بعد، آپ نے 1000 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آخر میں آپ نے 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ پہلے دن کا عمل ہے۔ دوسرے دن سے لے کر 14ویں دن تک آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے درمیان 1000 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے، اور آخر میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ نے مکمل 14 دن تک یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ 14 دن کے اندر آپ کی ساری پریشانیاں اور مسائل جتنے بھی ہیں، اور یہ ویزا نہیں لگ رہا، اس کی وجہ سے جتنے بھی مسائل کا شکار ہیں آپ، وہ سارے مسائل دور ہو جائیں گے۔ مشائخ علماء نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس کو پڑھنے کے فوائد میں یہ لکھا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کے فوائد میں لکھا ہے کہ اس آیت کو 1000 مرتبہ جذبہ ایمان و انقیاد کے ساتھ پڑھا جائے اور دعا مانگی جائے تو اللہ جل شانہ رد نہیں فرماتے۔ آپ نے اس کو جذبہ ایمان کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ جل شانہ میری دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اور پھر آپ نے 1000 مرتبہ مکمل پڑھنے کے بعد اور درود پاک پڑھنے کے بعد، درود پاک پہلے دن 313 مرتبہ پڑھنے سے آپ کو اس عمل کی اجازت مل جائے گی، اور اس کے بعد آپ نے جب یہ عمل مکمل کرنا ہے تو روزانہ آپ نے خصوصی طور پر اپنے لیے اس مسئلہ کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے۔ اللہ جل شانہ اس عمل کی برکت سے آپ کی دعا رد نہیں فرمائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو ویزا بھی حاصل ہوگا۔ انتہائی مجرب عمل ہے، ضرور کیجئے، دوسروں تک بھی شیئر کیجئے، اور اس وقت تک عمل یہ چھوڑیے نہیں جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا۔ اور ناظرین، ہماری انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو محبت کی شادی کے لیے انتہائی مجرب عمل ہے۔ کسی کو اپنی محبت میں پاگل کرنا چاہتے ہیں، محبت، جائز محبت اور نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں، تو اس کے لیے انتہائی مجرب عمل ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ ہوگی، آپ ہمارا چینل سبسکرائب فرما لیجئے۔ ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن ہے، اور ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارے واٹس ایپ آفیشیل اکاؤنٹ پہ رابطہ کر سکتے ہیں، کومنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، میسج یا کال کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں، یا فیس بک آفیشیل پیج پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.